سورہ زخرف۔ اس سورت کا مرکزی موضوع مشرکین مکہ کی تردید ہے، جس میں ان کے اس عقیدے کی خاص طور پر ذکر ہے کہ جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ نیز وہ اپنے دین کو صحیح کہنے کے لیے دلیلیں بھی دیتے تھے کہ ان کے باؤ اجداد کو اسی دین پر پایا انہوں نے، تو یہ ان کی دلیل تھی۔ سورہ زخرف مکی ہے، اس میں 89 آیات و 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو۔ یعنی عربی زبان میں ہی یہ قوت تھی کہ اس کے مفہوم کو ادا کر سکے، اور یقیناً وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے نصیحت کو روک دیں اعراض کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ سخت پکڑ میں تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی قیامت آئے گی تو زمین سے تمام لوگ دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، تمہارے لیے کشتیاں چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے۔ یعنی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کب پڑھنی چاہیے؟ سواری پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے، پھر الحمدللہ کہتے تھے، پھر یہ والی دعا پڑھتے تھے، پھر کہتے تھے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا میں اللہ کا شکر اور اعتراف ہے کہ یہ سواری اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان جس بھی وجہ سے سفر کے لیے نکلے، اس سفر میں اپنے رب کو یاد کرتا رہے، یہ نہیں کسی سواری پر بیٹھتے ہوئے سواری کے دوران بھی، بلکہ آپ اپنے بہت سے اذکار بھی جو دن میں بہت سی تسبیحات ہیں وہ بھی آپ راستے میں کر سکتے ہیں۔ وہ سفر میں روانہ یعنی جب بھی سفر کریں تو یہ تسبیحات جو ہے وہ کرتے رہیں، یا قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو آج کل تو موبائلوں میں قرآن ہے تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ان لوگوں کو ان کے بندوں میں سے اس کا جز بنا ڈالا، یقیناً انسان بلا شبہ ناشکرا ہے، کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی، اور اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا۔ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کس کی چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ بیٹیوں کی۔ اور کیا جس کی زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ بیٹیاں۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا، کیا ان کی پیدائش کے وہ موجود تھے؟ ضرور ہی اس کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اہل عرب کا عقیدہ کیا تھا؟ ہاں، نعوذ باللہ، اللہ اور جنوں کے باہمی ملاپ سے یعنی فرشتے پیدا ہو گئے، یعنی ان کی بیٹیاں پیدا ہوئی، انہوں نے بیٹیاں بنا دی۔ انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض قیاس سرائیاں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا، اور یقیناً ہم اس کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں، اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا، اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی ہر قوم نے یہی بات دہرائی، ان کے پاس ان کے سوا کوئی دلیل نہیں اپنی غلط کاریوں کی۔ اس نے کہا کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر
تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا، تو ہم نے اسے انتقام لیا۔ سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا یقیناً میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور اس توحید کی بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والوں والی بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے۔ آپ کے رب کی رحمت اس سے بھی بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک طرح پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں فرق رکھا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی دین اور دنیا کی دولت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ایسے ہی تقسیم کیا جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا، اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جسے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف کس کو دیتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور یہاں بعض کو بعض کی خدمت گار بنا دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر ایک ہی شخص کو ساری صلاحیتیں مل جاتی تو وہ کیا ہوتا؟ پھر سرکش ہو جاتا ہے، الہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو کمزوریاں رکھی، یعنی خادموں کو جو انسانوں کا ماتحت رکھا، یہ سب انسان کے لیے نشانی ہے۔ تو قریش کا موقف تھا کہ نبوت ہمیں ملنی چاہیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان، اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو زیادہ مل بھی گیا دوسروں کو اس کے مقابلے میں کم ملا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب کچھ تو چلا جانا ہے، یعنی یہ ختم ہونے والا ہے۔ اصل میں وہ چیز بہتر ہے جو باقی رہنے والی، وہ کیا چیز ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ہمیشہ والے کام، پرہیزگاری والے کام۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی یاد میں سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو پیچھے لگا دیتے ہیں؟ شیطان کو۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح شام کرے اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، غم اور تکلیفوں پر اس کو لاد دیتا ہے۔ اس کی پریشانی کیا تھی؟ دنیا کی پریشانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو غم اور تکلیفیں اس کے اوپر لا دی اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا، اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیا، اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا دیا، لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیا، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا دیا، لوگوں کی خدمت میں لگا دیا۔ تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں، تو وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ہر حال میں اس کو مشقت ہی مشقت ہے۔ تو جو شخص اللہ کی عبودیت، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی خدمت سے روگردانی کرتا ہے تو وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت میں لگ جاتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ یعنی جب دنیا کی کثرت انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے،
اور فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جو اللہ کی یاد سے صبح کا آغاز کرتا ہے، اللہ اس کی سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے، تو فرشتے بھی اس کے مددگار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو دنیا ہی دنیا کی طرف جاتا رہتا ہے، غافل رہتا ہے، تو وہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر فرشتے اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، وہ میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، اور جب لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہے، فرشتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتوں میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ کہ شیطان کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ ذکر ہی ہے، تو ثابت ہوا غفلت شیطان کو مسلط کرتی ہے، اور ذکر کرنا شیطان کو دور کرتا ہے، یہ آنے ہی نہیں دیتا آپ کی طرف۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو محفل ہے، یہ ہم قرآن سن رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، ظاہری بات ہے، تھکن ہو جاتی ہے انسان کو سنتے سنتے بھی، لیکن آپ کا یہ ٹائم کس میں گزرا ہے؟ ذکر میں، عبادت میں گزرا ہے یہ سارا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم پر آ رہی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے۔ کون سا ساتھی؟ شیطان، کیونکہ شیطان کی دوستی سب سے بری دوستی ہے، اور وہ بہت ہی برا ساتھی نکلا۔ اس لیے بعض اوقات انسان دنیا میں بھی کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد بہت پچھتاتا ہے کہ میں تو سیدھے راستے پر جا رہا تھا، فلاں کی دوستی نے مجھے اس راستے سے بھٹکا دیا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے اس کا زیادہ تر وقت اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی، جبکہ تم نے ظلم کیا اور بلا شبہ تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام ہی لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو واقعی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور یقیناً وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے واقعی ایک نصیحت ہے، اور جلدی تم سے پوچھا جائے گا۔ اور آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو تب وہ اس پر ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھلاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ انہوں نے کہا اے جادوگرو، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادہ کی، اسے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ کیا میں ہی اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل و حقیر ہے اور قریب نہیں ہے کہ وہ واضح بات کرے؟ تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ؟ انہوں نے آپ کے لیے وہ مثال نہیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے، مگر وہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ انہیں مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے ضرور فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں۔ یعنی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تھا، وہ خدا نہیں تھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔
تو اگر الہ ہی بنانا ہوتا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام الہ ہوتے. اور یقیناً عیسیٰ بلا شبہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے. اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسائی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض ان باتوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. سو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے. پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو بڑی تباہی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک ان پر آ جائے، اور وہ سوچتے بھی نہ ہو. تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے. یعنی دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. اگر کوئی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ دوست نہیں ہو سکتا. لیکن متقین کے علاوہ انسان جس کو بھی دوست بناتا ہے تو وہ دوستی صرف دنیا کی حد تک کی ہوتی ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی دوستی ہمیشہ باقی رہے گی. ہمیشہ وہ جنت میں بھی خوش ہوں گے، وہاں بھی دوست ایک دوسرے سے مل کر انجوائے کریں گے. تو اللہ کی خاطر دوستی ایمان کو مضبوط کڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر بغض. اور یہ کیوں ہوتا ہے مضبوط کڑا؟ کیونکہ اچھے دوستوں کی کمپنی میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے نیکی کے راستوں میں، ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا تھا کہ آؤ ایک گھڑی مل کر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کا یہی مطلب تھا کہ آؤ مل بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا. کئی نصبی کا کثیر و نذکرہ کا کثیرہ. تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایمان کو بڑھاتا ہے. تو اس لیے اچھے دوستوں، اچھی مجلسوں کا اہتمام ہمیشہ سے جاری رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کہ یا رسول اللہ، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان لوگوں سے مل نہیں سکتا؟ جیسے ہم لوگ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں لیکن کیا ہماری ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو ہم نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. قیامت کے دن ایسے لوگ عرش کا سایہ پانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا این متحابون بجلالی، میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. کون لوگ؟ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہیں. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. ہم دیکھیں کس کی محبت میں یہاں ملاقات کرنے آئے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے کے تلے ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لہٰذا اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اپنی عبادات کو خالص کرنا چاہیے اللہ کے لیے، اپنے عقائد کو اسی طرح اپنی محبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا چاہیے. دنیا کی نفع لالچ کے لیے کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے. محبت کریں تو کس کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر. اور جس دن انسان اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، تو اس انسان سے مل کر ایمان بھی پھر بڑھتا ہے. اگر آپ صرف ایک سلوگن بنا لے کہ فلاں سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ بیٹھ کر جو دنیا بھر کی غیبت، چغلی اور دھوکے کی باتیں، جھوٹ کی باتیں کریں گی، تو یہ محبت نہیں ہوگی. اگر آپ اسے
مل کر تو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتی ہیں تو اللہ کی ہی باتیں کریں گی، لوگوں کی باتیں نہیں کریں گی، تب بھی یہ جو نا ملے گا یہ نعمت۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہو، نہ کوئی غمگین ہوگے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے گئے ہو۔ ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے، ان میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کے ایندھن عود کے ہوں گے، مشروب اور برتن خود پاس چلے آئیں گے۔ ابو ماما کہتے ہیں جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کے شرابوں میں ایک شراب کی صرف خواہش کرے گا تو برتن جیسے وہ مگ سا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا، وہ پی لے گا، برتن خود بخود اپنی جگہ واپس چلا جائے گا، اٹھ کر واپس نہیں رکھنا پڑے گا، ریموٹ کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے لیکن یہ برتن آٹو پہ لگے ہوں گے۔ اور یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گے اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی پھر عمل کی بات، جہاں بھی جنت کی بات ہوگی وہاں عمل کی بات ہوگی۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو، مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ ان سے نا امید ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی جس کسی کو مایوسی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، وہ کتنے کرب سے گزرتا ہے۔ ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے جو دل کو تکلیف ہوتی ہے وہ انسان کو ہر چیز سے بیزار کر دیتی ہے، تو کہاں جہنمیوں کو تکلیف بھی ہوگی اور اوپر سے مایوسی بھی ہوگی۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو، بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی دوزخ کی نگرانی پر جو فرشتہ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا، اور وہ دوزخیوں سے کہے گا کہ تمہیں اب ہمیشہ کی دوزخ میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی کیونکہ تم نے دنیا میں حق کو جان کر بھی نہیں مانا تھا۔ ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن اور سنت کی باتیں سن کر ہمارے دل اس پہ راضی ہوتے ہیں یا اندر سے آبجیکشن اٹھاتے ہیں۔ کیسے یعنی سنتے ہوئے ہمیں پھر کیا کہنا چاہیے؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اگر آپ اچھے طریقے سے سنو انشاءاللہ، یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ یقیناً ہم ان کے راز، ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ کرامن کاتبین، جو ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہر وقت نگرانی میں ہیں، ہر چیز ہماری لکھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان و زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دو، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، وہی کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں زمین میں بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔ اسی کی طرح تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، وہ یقیناً ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ یعنی جب مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھتے، کیوں دوسرے معبودوں کو الہ سمجھتے ہیں۔ قسم ہے رسول کی، اس قول کی ہے میرے رب یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کہہ دیں، بس جلدی وہ جان لیں گے۔ یعنی یہاں سلام سے مراد سلامتی بھیجنا نہیں بلکہ بائے بائے کہہ دینا، ان کو خدا حافظ کہہ دینا۔ الحمدللہ ہمارا یہ پورا ہوا، یہ صورت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو اپنے عملوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم ادھر سیکھیں، جو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں لا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے۔
یا ارحم الراحمین شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، یا ارحم الراحمین ہمیں نمازوں میں خلل پیدا کرتا ہے، اللہ ہمیں خشوع و رضو والی نمازیں عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین ہمیں خشوع و رضو والی نمازیں عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب جہاں پہ تیری رضا کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیری محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے یہ عمل قبول فرما لینا، اللہ ہمیں ایسی محفلوں کے ساتھ جوڑے رکھنا، اللہ ہم ہمیشہ ایسی محفلوں میں رہیں، اللہ تیرا ذکر کرتے رہیں، اللہ تیری عبادت ہی کرتے رہیں، اللہ آخری وقت میں بھی اللہ کلمہ پڑھتے دنیا سے جائیں، اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں بھی امن عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین اپنے برکتیں عطا فرما دے، اللہ ہم سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تمام امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے دل ایک کر دے، ہم سب ایک نظم و ضبط ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، یا ارحم الراحمین ہم سب کے اندر محبت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں کینہ، حسد، بغض جیسی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، اللہ نفاق جیسی بیماری سے محفوظ فرما دے، اللہ جھوٹ کی لعنت سے دور فرما دے، یا ارحم الراحمین غیبت، چغلی جیسی بیماریوں سے دور کر دے ہم سے، اللہ ہم کبھی کسی کی غیبت نہ کریں، اللہ کسی کی چغلی نہ کریں، یا ارحم الراحمین کبھی جھوٹ نہ بولیں، اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے، اللہ اسلام والا بنا دے، اللہ تقوی والا بنا دے، یا ارحم الراحمین تقوی ہمارے دلوں میں ڈال دے، اللہ شکر والا بنا دے، اللہ صبر والا بنا دے، یا ارحم الراحمین امن والا بنا دے، اللہ ہم سے کوئی تکلیف نہ اٹھائے، یا ارحم الراحمین ہم سے کوئی تکلیف نہ کسی کو ہو، یا ارحم الراحمین اگر تکلیف ہو تو اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا ارحم الراحمین جو پیچھے گناہ کیے اللہ وہ بھی سارے معاف کر دینا، اللہ جو رات کی تاریکیوں میں کیے، جو دن کے اجالے میں کیے اللہ سارے گناہ معاف فرما دینا، یا ارحم الراحمین سب گناہ معاف فرما دینا، اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اللہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتی، یا ارحم الراحمین تو ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم تیرے آگے جھولی پھیلائے ہیں، اللہ ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت ڈال دے، یا ارحم الراحمین ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت ڈال دے، یا ارحم الراحمین جو ہمارے والدین ہمارے پیارے جو تیرے پاس آ چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، اللہ ان کو آگے بھی ان کے لیے آسانیاں فرمانا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، قبر میں بھی آسانیاں فرمانا، یا ارحم الراحمین ہم سب کو بھی جب قیامت کی گھڑی ہوگی اللہ بڑے سخت حالات ہوں گے، اللہ بڑی گھبراہٹیں ہوں گی، اللہ اس گھبراہٹوں میں امن عطا فرمانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، یا ارحم الراحمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ صدقات قبول کرنا، اس وقت صدقہ ہی اپنے کام آئے گا، اللہ اس وقت ہمارے صدقات ہمیں کام میں آ جائیں، یا ارحم الراحمین اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اللہ کسی عمل میں ہمارے ریاکاری نہ ہو، اللہ سارے عمل ہمارے قبول فرمانا، ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمانا، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمانا، اللہ ہم سب کو امن میں رکھنا، اللہ کوئی ایسی دشمن کی کوئی فوج ہم پر مسلط نہ کرنا، یا ارحم الراحمین کوئی دشمن کی فوج مسلط نہ کرنا، ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ کوئی ایسا دشمن نہ آئے کہ جو ہمیں اسلام پر عمل نہ کرنے دے، یا ارحم الراحمین ہم سب کی حفاظت فرمانا، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمانا، اسلام کی حفاظت فرمانا، یا ارحم الراحمین اس کار خیر میں جتنے لوگوں کا حصہ ہے اللہ سب کو ان کے اجر عطا فرمانا، سب کو ثواب عطا فرمانا، اور یہ جو تیری محبت میں یہ سب آئے ہیں اللہ ان کی سب کی مرادیں پوری کرنا، یا ارحم الراحمین جو ان کے دل میں مرادیں ہیں، جو ان کی مشکلیں ہیں، جو ان کی مصیبتیں اللہ ساری دور فرمانا،
ساری دور فرمانا، اور ان کے لیے یہاں پہ آنا آسان فرما دینا، ان کو بھی قرآن سے جوڑنا آسان فرما دے یا ارحم الراحمین، ہم سب کو قرآن سے جڑنا آسان فرما دے، قرآن کو پڑھنا آسان فرما دے، ہم سب کو عملوں میں لانا آسان فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اس قرآن کے لیے کام کرتے رہیں اللہ، اس کو آگے پھیلاتے رہیں اللہ، تیرے دین کو آگے پھیلاتے رہیں، اسلام کو سربلند کرتے رہیں اللہ، اس جہاد میں ہمارا ساتھ دینا اللہ، ہمیں اس کام میں آسانی فرمانا، ہم سب کو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔